ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال محتمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی وجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ حسنہ کی مناسبت سے جو الحمدللہ پروگرام جال گساری ہے، یہ سارا پروگرام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آستانہ عالیہ کے حکم پر الحمدللہ جال گساری ہے، اور فناف الشیخ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اور سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آستانہ عالیہ پر یہ پروگرام الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز میں چل رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان عظیم شہدادوں کی بارگاہ میں ہماری حاضری مقصود ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ پھر اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اگر یہ خوبصورت بھی بات مل جائے تو ہم سب کوشش کریں کہ اس کو عمل بھی کریں اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں۔ اگر آپ کے پیغام کے پہنچانے پر اگر ایک شخص بھی اس پر عمل کر گیا تو میرا آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، ان الدار الخیر کفائلہ، کہ نیکی کی راہ بتانے والے کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ نیکی کا حکم کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جتنا بھی پیغام آگے دیں گے، اس پر جتنے عمل کرتے جائیں گے وہ صدقہ جاریہ ہوگا اور الحمدللہ اس کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا۔ تو میں گزشتہ اتوار پر استقبال رمضان مبارک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا جو الحمدللہ آپ نے سماعت کیا، سنا، کہ رمضان مبارک کے آنے سے قبل رمضان شریف کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، رمضان مبارک کے فضائل مناقب بیان کرنا، رمضان مبارک کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا، لوگوں کے دماغ کو یعنی رمضان شریف کی طرف راغب کرنا، لوگوں کے دلوں میں اشتیاق، محبت، ایک تڑپ پیدا کرنا، رمضان شریف کے یعنی فضیلت بیان کثرت کے ساتھ بیان کرنا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی خوبصورت سنت ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ کسی ایک شخص کو بھی دعوت دیں گی، آگاہ کریں گی، وہ فرد باہر کا ہے، وہ فرد گھر کا ہے، بس دعوت دیتے ہی، رمضان شریف کے بارے میں آگاہ کرتے ہی الحمدللہ میرے آقا علیہ السلام کی ادا ہوگی اور آپ کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور اس میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ رمضان شریف کے آنے سے قبل لوگوں کو رمضان مبارک کے بارے میں بتانا، آگاہ کرنا، یہ میرا آقا علیہ السلام کی خوبصورت سنت ہے۔ اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے، جس کو مل جائے، تو پھر ملنے پر خوشی کی مناسبت سے ان کو مبارک دینا، یہ بھی میرا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی اس وقت ہم دیکھیں، ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ابھی آج اتوار ہے، جمعرات کو مناسب ہو سکتا ہے، اگر 29 کا چاند ہوا، اگر 30 کا ہوا تو پھر جمعے کو ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس کتنے دن باقی ہیں؟
ہم اگر ایک دن میں اگر 10 لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، 10 لوگوں کو بتاتے ہیں، تو 1000 شہیدوں کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ تو لو ہم اس کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ثواب یا اجر اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں، صرف ہماری نیت یا ہمارا ارادہ یا ہماری محبت اب اس پر مبنی ہو کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی ادا ہے، بس یہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ دعوت دینا اور رمضان مبارک کے بارے میں بتانا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، اس کے فضائل بیان کرنا، لوگوں کے دلوں میں رمضان مبارک کی محبت پیدا کرنا، یوں سمجھو کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی خوبصورت ادا ہے۔ ثواب کی طرف ہم توجہ نہ کریں، بس ہماری محبت اور ہمارا پیار یہ ہو کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہ میرے آقا علیہ السلام کی ادا ہے۔ تو جب محبت میں جب ادا کو ادا کریں گے تو الحمدللہ ہماری محبت میں بھی، ہماری نسبت میں بھی، ہماری ارادت میں بھی مزید برکت پیدا ہوتی ہے۔ اب جو میں اگلا جملہ استعمال کر رہا ہوں وہ میں نے جملہ شروع کیا تھا حدیث پاک کی مناسبت سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کو جنت مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ کام کر رہے ہیں اور وہ کام اتنے خوبصورت ہیں کہ جنت خود ان کی طالب ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ عمل یا وہ فعل یا وہ کام اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے محبوب ہیں کہ جنت خود ان کی مشتاق بن جاتی ہے، طالب ہو جاتی ہے۔ جنت خود مانگتی ہے کہ اے باری تعالیٰ یہ بندہ مجھے دے دے۔ اور اس میں سے میں نے پہلے شخص کے بارے میں نے بیان کیا، اس سے پہلے گفتگو کرتا آ رہا تھا، پھر حافظ صاحب تشریف لائے، پھر میں نے ان کو بیان دے دیا۔ تو اس میں جو میں نے پہلا شخص بیان کیا تھا، اس کا جو کام جو فعل تھا وہ تھا قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا۔ پھر اس پر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں نے آقا علیہ السلام کا ایک خوبصورت فرمان میں نے سنایا تھا، اور اس پر ایک یہ بہت بڑا وسیع موضوع ہے، فضائل قرآن کا نا وسیع موضوع ہے، لیکن میں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ جو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے وہ اتنا خوش نصیب شخص ہے کہ اسے جنت مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہ قرآن پڑھتا جائے، تلاوت کرتا جائے، قرآن سے پیار کرتا جائے، جنت خود اس کی طالب ہو جاتی ہے۔ اس پر ایک میں بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں دوسرے شخص کی طرف۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، کنز الکمال میں حدیث موجود ہے، اور بھی مختلف محدثین نے ان حدیثوں کو درج کیا ہے مختلف کتابوں میں۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمانیہ نشان جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری امت میں سے جو میرا امتی روزانہ 200 آیات تلاوت کرتا ہے، کتنی؟ 200 آیات تلاوت کرتا ہے، کس کی؟ ہاں بولیے، قرآن مجید کی۔ اب یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے وہ شرمائے نہ، وہ قرآن مجید شروع کر دیں۔ چلو آج نہیں تو چلو رمضان شروع ہوتے شروع کریں، پھر شروع ہی رکھیں۔ اور میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ اگر آپ قرآن مجید شروع کر دیں گے، اگر آپ پوری زندگی قرآن مجید نہ بھی پڑھ سکیں گے تو قبر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا کے تمہیں قرآن مجید پڑھا دیا جائے، اور قیامت کے دن جو خوبصورت قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، جو بڑے غنیمتوں کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والے ہیں، خوبصورت انداز میں قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، اور اصل میں حق بھی یہی ہے تبرتل القرآن ترتیلا۔ اور اگر دیکھیں میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ان پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا ایک ایک حرف ان کے لیے کیا؟ ان کے لیے ایک ایک حرف اللہ کی رحمت کو ساتھ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں پر ایک ایک حرف ان پر لعنت کرتا ہے، کیا؟ اور یاد رکھیں قرآن مجید اترا ہی ان نعمتوں کے ساتھ ہے، اور ہم نے اس کو پڑھنا بھی ان نعمتوں کے ساتھ ہے، بڑے خوبصورت انداز میں۔ اہل علم تشریف فرما ہے قیامت کے دن بھی آپ کو نہیں بلایا جائے گا یقال صاحب القرآن کی طرح۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن بلایا جائے گا، ان کو قرآن میں خوبصورت پڑھنے والے،
قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور ہم سے پیار کرنے والے، اب انہیں بلایا جائے گا. کہاں بلایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں. اور اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ حکم کرے گا، یقال لصاحب القرآن اقرا. اللہ تعالیٰ براہ راست فرمائے گا، اے صاحب قرآن اب قرآن پڑھ. تو جس کو اللہ تعالیٰ فرما دے گا نا قرآن پڑھ، تو یہ حکم کرنا ہی اسے طاقت ملے گی. یہ قسم کی طاقت ہے رب کی طرف سے، قوت ملے گی. اللہ فرمائے گا پڑھ قرآن، پھر وہ قرآن پڑھے گا. اب اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے کہ یقال لصاحب القرآن اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اس طرح قرآن پڑھ جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے قرآن پڑھا کرتا تھا. ترتیل سے، خوبصورت انداز میں. اگر صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ رب کے کلام سے پڑھ کے بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے کلام سے پڑھ کے بھی کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ یار وہ کتنا خوش نصیب شخص ہے. یار حفظ ایک علیحدہ چیز ہے، حفظ کرنا وہ ایک علیحدہ دولت ہے، وہ علیحدہ ڈگری ہے. اس سودا کو چھوڑیے. قرآن مجید اب دیکھیں، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب قرآن کے حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، لیکن قصد کے ساتھ قرآن کو دیکھ کے پڑھتے تھے. پھر کئیوں نے پوچھا بھی کہ یار عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ تو حافظ قرآن ہو، تو آپ زیادہ اوپر دے کر پڑھتے ہو. تو آپ نے فرمایا آپ کو آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان یاد نہیں؟ وہ کہتے وہ کیا؟ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید جو زبانی پڑھتے ہیں ان سے اوپر سے پڑھنے والوں کو ڈبل ثواب ملتا ہے. پھر اس میں دو ثواب ہیں، ایک قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب اور ایک قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب. جتنا بھی تعلق جڑ سکے میں تو دوستو یہی کہوں گا کہ آگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو پھر رمضان مبارک میں ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ ہو جائے گا. اتنا دیکھیں جو ملا تو کہ رمضان مبارک شروع ہوتا ہے نا، شروع ہو گیا تو بس اس کے بعد پھر اگر تیرے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ تو وہ بھی 70 بار. اور اگر تو رمضان شریف میں اگر اسی مغرب کی نماز کے ساتھ اوابین پڑھتا ہے تو پہلے اوابین ایک مل رہی تھی، اگر رمضان شریف شروع ہو جائے تو وہ پہلی اوابین جو ہے وہ 70 گنا اضافہ ہو جائے. پھر یہ بھی بات سن لیں، اہل علم تشریف فرمائیں کہ اگر ایک آدمی رمضان شریف میں کہتا ہے نا سبحان اللہ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، تو ایک شخص غیر رمضان میں قیامت تک بھی لگا رہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسلسل لگاتار متواتر کہتا جائے، اور وہ کھٹو بار ہو جائے گا، انگنت بار ہو جائے گا. رمضان مبارک کی ایک سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اتنی فضیلت رمضان المبارک کی ہے، اتنا مقام و مرتبہ رمضان المبارک کا ہے. اس میں جتنا بھی پڑھ لیں، جتنی عبادت کر لیں، جتنی توبہ کر لیں، جتنی اس کے بارگاہ میں جھک جائیں، سجدہ رجدہ کر لیں، عبادت و ریاضت کر لیں، یا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ام المومنین حضرت، یہ بڑی باتیں قابل توجہ ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ سارے کو رضی اللہ تعالی عنہا میں پڑھتا تھا 8000 صحابہ آپ کی شگرد تھے. 8000 صحابہ ان کے شگرد تھے، عورت تھی. وہ ام المومنین ہیں، ہم سب کی ماں ہیں. یار ہم مردوں کے بھی کچھ نہیں کر رہے گا. ہم افسوس ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے. وہ میرے آقا علیہ السلام کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں. ان کا درجہ، ان کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عزت، ان کا وقار کمال ہے کہ وہ ام المومنین ہے. لیکن ہے تو عورت نا. میں ایک بات کر رہا ہوں، تھی تو عورت. 8000 صحابہ کرام ان کے شاگرد تھے، اور اپنے ابا جان کی موجودگی میں ان کا فتویٰ چلتا. نبی علیہ السلام نے پڑھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آقا صرف 2 راتیں رہتے تھے، باقی بیویوں کے ہاں 1 رات رہتے تھے. وہ بھی ان کی اجازت سے اپنی ساری بیویوں کے حقوق پورے، اور ان کی اجازت ہم نے فرمایا کہ اگر میں ادھر 2 راتیں رہوں تو صاحب ازواج نے کہا نہیں آقا رہیں. دیکھیے باقی بیویوں سے اجازت لی جا رہی ہے. یہ بھی امت کے لیے خصوصی تعلیم ہے. آج تو 2 کی شادیاں کر کے جناب اور 1-2 عورتوں کا حق ختم کریں، تو شادیاں 4 کر، جتنی اجازت ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ شادیاں 4 کر، لیکن 4 کا حق برابر ادا نہ ہوگا تو تو جتنی عبادت کرے گا قیامت کو پھر بھی فقر ہو جائے گا. یہ حقوق عبادت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں یہ پڑھا تھا نا
آگے بڑی تفصیل کی حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مفتی کو پر فائز تھی، لیکن جب فتویٰ لکھ دیتے تو اس کے بعد تصدیق حضرت عائشہ صدیقہ سے کرواتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب صحابہ کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی آپ کے دروازے پہ آتے. میں نے یہاں تک پڑھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دمشق میں تھے، تو جب بھی مسئلہ کی ضرورت پڑتی تو وہاں سے قاصد بھیجتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آتے. یا کہ وہاں آپ خود عالم دین نہ تھے، بڑے نہ تھے، وہاں علماء نہ تھے، وہاں بڑے بڑے مدارس نہ چلتے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن قربان جاؤں آقا صاحب کی پیاری بیوی کے علم پر، ان کی تحقیق پر، کہ وہاں قاصد آتا اور یہاں سے آپ کے ہاں آ کر مسئلہ پوچھ کر پھر واپس کرتا تھا. یہ میں ویسی باتیں کی ہیں، یہ تو ایک بڑی تفصیل باتیں ہیں. تو میں کیا کر رہا تھا، اگر دیکھا جائے تو یہ بات بھی میری زبان پہ اگر آ گئی ہے تو ہماری بڑی نصیحت ہے کہ وہ اور زیادہ ہو گیا. اتنا علم کہ فتوے تصدیق آپ کی چلتی، فتوہ آپ سے پوچھا جاتا، تصدیق کروائی جاتی. 8000 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، قربان نہ جائیں. تو دوستو کیا ان عظیم شہادتوں کی بارگاہ میں فقط حاضری تک ہم موجود ہیں؟ نہیں محترم، میں تو بار بار عرض کروں گا کہ جو قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے وہ شروع کر دیں. شرمائے نہ، شرم نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کلام الہیہ ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن ہوگا تیرے پاس. قرآن سے پیار کرو، محبت کرو. بڑا وسیع موضوع ہے. علماء سے پوچھے، کتابیں پڑھے. میرے پاس علم نہیں کہ میں کتنی باتیں کھولوں، یہ وقت بھی تھوڑا ہے. قرآن سے پیار کرے، محبت کرے. میں کہہ رہا ہوں آگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جو قرآن پڑھے وہ کثرت سے تلاوت کرے، تو نہیں پڑھے ہوئے وہ رمضان ہی میں ہی آغاز کر دیں اور اس دن چھوڑے کے اندر قرآن بھی مکمل ہو جائے. میں قربان جاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دن آدمی قرآن ختم کرتا ہے نا، بڑی بات سننے والوں نے یہ پیغام آگے دیں خواتین کو دیکھ، گھر میں بڑی بڑی قرآن پڑھنے والی خواتین ہوتی ہیں، اور اپنے دوست احباب کو بتائیں جس دن آدمی قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھتا ہے نا، کوئی زبانی پڑھنے کی اپنا شرط نہیں ہے. وہ قرآن شروع کیا بڑے خوشنا پہ پڑھتا اس نے کہا والناس. کیا کیا؟ بولیے کیا کہا؟ کیا گزرو والناس. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ 60,000 ملائکہ کو بھیجتا. کتنے؟ یار مجھے یہ بتاؤ تیرے ختم قرآن پہ 60,000 فرشتے ہیں جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہے، کھانے پینے سے پاک، معصوم ہے، نور ہے. 60,000 دو چار نہیں. تو گھر میں بیٹھا ہے، تو مسجد میں بیٹھا ہے، تو اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، تو اپنے کمرے میں، تو کہاں بھی ہے، بس تو قرآن کی ترتیب سے پڑھتا پڑھتا کہاں پہنچا؟ وہ یہ سارے والناس. ادھر والناس ہو گئی، ادھر 60,000 فرشتے اسی وقت تیرے قریب آ گئے. اللہ اکبر، تیرے قریب آ گئے. اور پھر ادھر ہونا کیا ہے کہ تو نے والناس کے بعد قرآن کو یہ بات کا کہہ نہیں دینا. یہ بھی آج ایک پیغام لے لیں. والناس کرنے کے بعد جی بھر کے دعائیں مانگے. جب ختم قرآن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت خود ندا دیتی ہے براہ راست، اے میرے بندے تو نے میرے کلام کو مکمل کیا ہے، اب مانگ میں دینے کے لیے تیار ہے. یار اس سے بڑی بھی دولت ہو سکتی ہے. یار کیا دولت جو ہے، کیا امیری جو ہے وہ کوٹھی اور بنگلوں میں ہے، کیا کاروں میں ہے، کاروبار میں ہے، وزارت میں ہے، جگیرداری میں ہے؟ نہیں، میں نہیں مانتا. میں نہیں مانتا. میں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، میں حدیث کوٹ کر دیتا ہوں. یار میرا آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا، صحابہ کرام سے پوچھا، بتائیے امیر کون ہے؟ سبحان اللہ. امیر دیکھیں، اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، تبادلہ خیال کرتا ہوں آپ سے، تو جس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کو کون کہے گا وہ امیر ہے؟ اس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، اس کے پاس کاروبار نہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کتنا وہ گھر کا گزارا مشکل کر رہا ہے. تو اگر آپ اس کے بارے میں کہ وہ امیر ہے تو کون مانے گا؟ تو نہیں مانے گا کہ یہ امیر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا امیر کون ہے؟ قربان کیا ہے؟ اب غلاموں میں یہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا امیر تو وہ جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں آنے والوں، اب سنو جملہ سنو جو زبان نبوت سے نکلا ہے.
ہم تو آقا علیہ السلام کے فرمان نشان کو مانتے ہیں، ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے۔ تو کہے کہ جن کے پاس گاڑی ہے وہ امیر ہے، تو کہے کہ جن کے پاس بنگلے اور کوٹھی ہے وہ امیر ہے، جن کے پاس بہت بڑا پیسہ اور کارخانے پھینکے وہ امیر ہے، تو کہے کہ جس کے پاس گاڑی ہے جناب پروٹوکول ہے وزیر ہے وہ امیر ہے۔ ہم نہیں مانتے۔ میری بات پہلے سنیں، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سنو۔ آقا علیہ السلام فرمایا غلاموں بتاؤ امیر کون ہے؟ اب میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں نے یہ جواب دینا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر تو وہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے۔ تو زبان نبوت نے کمال کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا نہیں، میری امت میں سے جس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، وہ امیر نہیں ہے، وہ امیر نہیں ہے۔ کہ آقا پھر امیر کون ہے؟ تو میں قربان جو آقا علیہ السلام کے فرمان علی شان پر۔ دوستو یہ تحفہ، یہ بہت بڑا پیغام، یہ دولت اپنے دامن میں آج لے کے جاؤ۔ آگے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، میں بار بار ادا کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے امیر ترین شخص وہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہے۔ جس کے سینے میں قرآن ہے۔ اب سینے سے مراد یہ نہیں کہ وہ حفظ کرے گا تو سینے میں قرآن نہیں، جو اوپر سے دیکھ کے پڑھ بھی رہا ہے اس کے بھی سینے میں قرآن ہے۔ حفظ کی ایک علیحدہ ڈگری، علیحدہ فضیلت ہے، علیحدہ فضیلت ہے۔ اب میں نے مختصر ان دو چار باتیں میں اس حوالے سے کی ہیں، پھر وہ دوست دیکھیں، آپ نے بات سن لی، میں امیر کی بات سن لی آپ نے، تو اگر پھر پیسے والے کو یہ وہ امیر ہے، ہم اس کو مانیں کہ نبی علیہ السلام کے فرمان نشان کو۔ الحمدللہ میں کہا کرتا حافظ قرآن، اے قاری قرآن، اے مدرس، اے امام، اے خطیب، سن میری بات، ان لوگوں کے دروازوں کو نہ تک، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھ، لوگوں کی طرف نظر نہ دے جائے۔ تو اللہ کا بندے، اللہ کے بندے تو خوش نصیب ہیں، تو مقدروں کا مالک ہے۔ تیرے پاس ذاتی مکان نہ ہو، تیرے پاس کوئی گاڑی نہ ہو، سائیکل تک نہ ہو، تیرے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، تیرے پاس کھانے کو بہت کم ہو، لیکن تیرا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو قرآن پڑھ رہا ہے، تو قرآن پڑھا رہا ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیا الفاظوں کے ساتھ آپ کو یہ تحفے، یعنی میں اس کی تشریح کروں۔ قربان جائے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر قرآن مجید کی دولت تیرے پاس ہے تو دنیا میں بھی امیر ہے، تو آخرت میں بھی امیر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آقا علیہ السلام کا فرمان نشان ہے۔ آئیے محترم، پھر وہ چار شخص رہ جائیں گے تو یہ فضیلت قرآن تک میں محدود رہ جاؤں گا۔ میں 200 آیات کی بات کرتا تھا، کتنی؟ سارے بولیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں 200 آیات کی بات کر رہا تھا، پھر میں چلتا چلتا کافی میں آگے چلا گیا، کافی اس کے اندر میں حدیثیں کوٹ کر بیٹھا ہوں جو آپ نے سن لی ہیں، تو یاد رکھ کرنے جانی، لے کر جانی، یہ تحفے۔ کتنی آیات؟ سارے بولیے۔ 200 آیات جو روزانہ باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب وہ اپنی قبر میں جائے گا، 7 ادھر 7 ادھر 7 ادھر 7 ادھر 7 قبروں تک بھی شفاعت اس کی ہو جائے گی، بخشی جائے گی۔ اتنی فضیلت ہے 200 آیات کی، اس کی 200 آیات کی۔ اب آئیے اس سے آگے بڑھیے، یہ قرآن مجید پر بھی جو پہلا شخص تھا جو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جنت خود اس کی طالب ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا شخص تھا جس پر میں تھوڑی سی گفتگو آگے وسیع کر گیا قرآن مجید کے حوالے سے۔ اب اگلا شخص سنیں، دوسرا شخص جس کی جنت طالب ہے وہ ہے کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یاد رہے گا، تصویریں نہیں بنوانی، ایک آٹا کوڑے کا دیتے ہیں اور تصویریں بنوا کے پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ یا تیسرے پارے کا مطالعہ تو کرو، سورۃ بقرہ کا مطالعہ تو کرو۔ رب نے وہاں تو باغوں کی مثال دی ہے، وہاں پتھروں کی مثالیں دی ہیں، وہاں پتھر بنایا، وہاں وہ کتنی آیات پڑھی، رب نے ایک ایک چیز کی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ محترم، خرچ تو ہوئی ہے نا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہونا۔ حضرت علی کا قول بھی سن لو نا یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ فرماتے ہیں جب کسی کی خدمت کر رہے ہو نا، کیا؟ جب کسی کی خدمت کر رہے ہو، اب اگر رمضان شریف والا ہم نے جی بھر کے خرچ کرنا ہے، جی بھر کے، لیکن دیکھنا ہے کہ غریب کون ہے، حقدار کون ہے، سہری افطاری کرنے والا کون ہے۔ ادھر تو بے روزوں کو سارا کچھ دے رہا ہے، مطلب یہ بھی خیال کرنا، افطاری کا وقت آتا ہے تو جتنے بے روز ہمارے افطاری بھی آئے ہوتے ہیں، کوئی افطاری کا ثواب نہیں ملنا۔ خانوادہ رسول میں یہاں بیٹھا ہوا، سیدوں کا خاندان بیٹھا ہوا ہے، یہاں بڑے بڑے علماء علم بیٹھے، میں بڑے بات وثوق سے کر رہا ہوں ان شہزادوں کی بارگاہ میں، ان کی
ان کا سہارا لیتے ہوئے، اور تیری اور میری افطاری پہ سارے بے روز شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر دعوتیں ان کو ملتی ہیں کہ جو ہمارے ملنے والے ہوتے ہیں، اور جو اصل حقدار ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی جو سنت ہے یہ کیوں ہے؟ اور یعنی کہ ہم نے گوشت پہنچانا تھا، بھی عادت تو یہ تھا کہ ان رشتہ داروں کو یعنی گوشت دے دوسرا حصہ کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے. نہیں کا لفظ آتا ہے، مطلب کیا ہو گیا؟ نہیں کا لفظ آتا ہے. اور پھر تیسرا حصہ ان غیر رشتہ داروں کو دے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، اور جن کا حق تھا وہ سارے دن دروازے کو تکتے رہے، ان کے گھر گوشت پہنچتے ہی نا. یا اتنے جانور ذبح ہوتے پوری دنیا میں، رب کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کس لیے؟ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ افطاری کا فلسفہ کیا ہے؟ سحری کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ تو فلسفے علم جانتے ہیں کہ اس کے اندر فلسفہ حکمتیں کیا ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر افطاری بھی ہے نا، افطاری بھی تو دیکھو اگر تیری افطاری میں بے روز اگر آ گئے نا سارے، ان کی افطاریوں میں جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ پہلے افطاری ہوگی. یہ بات بڑی توجہ کرے محترم، میں نے جو پہلے افطاری ہوگی، پھر نماز ہوگی، پھر کھانا ہوگا. اور جب نماز کا وقت آتا تو سارے لوگ ہی باہر نکلے ہوتے ہیں، اور سارے بے وضو بیٹھے ہوتے ہیں، بے روز بیٹھے ہوتے ہیں. میں تو ہاتھ جوڑ کے اس خاندان کا سہارا لیتے ہوئے میں تو ایک ہی عرض کروں گا کہ اگر افطاری کروانی ہے تو شرمائے نا. کیا بتا دیں آپ کا روزہ ہے نا، ہمیں روزہ ہے، آپ میرے پاس گداوت ہے، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آپ نہ جائیں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جناب افطاریاں بھی وزیرہ کار ہے، وزیرہ کار دے کے جتنا بدنامے ہوتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے افطاریاں ہو رہی ہیں. اللہ کے بندو ان کو چھوڑ دو، یہ سب ریاکاری دکھلاوا ہے، کچھ نہیں ملے گا. افطاری کروانی تو رکھا سنو، من فطرہ صائمن فی غفلہ، میں مجھے وہ الفاظ بھول گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رزق حلال پر رب کی رضا کے لیے افطاری کروائی، کیا کروائی؟ افطاری کروائی. ہاں ایک گھونٹ پانی کا کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ لسی کا کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ دودھ کا کیوں نہ ہو، ایک کھجور کیوں نہ ہو، جتنی تیرے پاس طاقت ہے تو افطاری کروا تو صحیح. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 پروانے ملتے ہیں. کتنے؟ سارے بولیے. 2 پروانے، 2 ڈگریاں ملتی ہیں، 2 سرٹیفکیٹ ملتے ہیں، اور ایک پروانہ ملتا ہے کہ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا پروانہ ملتا ہے کہ دوزخ سے بری ہو جاتا ہے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ افطاری بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو الحمدللہ ثم الحمدللہ روزے دار ہیں. دوسرا شخص تھا، بس میں اینڈ کر ختم ہو رہا ہے. پہلا شخص تھا کثرت تلاوت کرنے والا، دوسرا شخص جو تھا وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، تیسرا شخص کہ جو اپنی زبان سے فضول گفتگو نہ کرے، بس صحیح گفتگو کرے. نمبر 4 رمضان شریف کے روزے رکھنے والا. یہ 4 شخص ہیں جن کی جنت خود طالب ہے. تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے، اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.